عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق لب میں صلاۃ و درود دل میں صلاۃ و درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بڑی عقیدت محبت احترام و خلوص کے ساتھ نبی آل نبی اصحاب نبی ازواج نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ گوہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں پڑھیں بآواز بلند حدیث درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیت اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم دنیا میں آپ ایک دوسرے کے قریب ہونے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے سنائی دے رہا آپ لوگوں کو جی حضرات محترم دنیا میں انسان کسی نہ کسی کے قریب ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ کوششیں کرتا میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں میں ایسا کروں تو میں ان کے قریب ان کے قریب تاکہ میرا کچھ فائدہ ہو جائے ہے کہ نہیں لیکن یہ فائدہ کسی کا بھی کہیں تک ہوگا تو وہ صرف دنیا تک ہوگا دنیا کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا فائدہ ہو تو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اختیار دیا سارے مسلمانوں آپ سے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ اپنے نبی کے قریب ہونا پسند کریں گے یا کسی دنیا والے کے تو آپ کس کے قریب ہونا پسند کریں گے ذرا زور سے کس کے قریب نبی کے قریب ہونا پسند کریں گے نا جناب والا تو جب آپ اپنے نبی کے قریب ہونا پسند کریں گے تو آپ کو قریب ہونے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا ہے کہ نہیں تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا تو آپ بھی اپنے نبی سے قریب ہونے کے لیے ایک مرتبہ اسی عشق و محبت میں ڈوب کر ہدیہ درود و سلام پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیت اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم یہ ایک مدرسے کی دستار بندی کا ایک عظیم الشان جلسہ ہے نا آپ اس میں تشریف فرما بڑے دور دراز سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں جلسے کو سجانے میں رچانے میں بسانے میں کمیٹی والوں نے مدرسے والوں نے کتنی محنتیں کی ہوں گی آپ ان سارے انتظامات کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں
تو میری گزارش ہے آپ سبھی حضرات سے، آپ ان کی محنتوں پہ کسی بھی طریقے سے پانی ڈالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ سے جتنا بن پڑے تعاون کریں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب بندے مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرے اور وہ اس کا دل خوش کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو بے حساب جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو ذات محترم جنت میں جانا ہے، ذرا زور سے بھائی صاحب روڈ کے اس پار والے جنت میں جانا ہے جی، اور دور والے بھائی صاحب جنت میں جانا ہے، ارے جانا ہے تو ذرا سا آپ جلسے گاہ میں آ کے کمیٹی والوں کو خوش کر دیجئے، ذرا تشریف لے آئیں جی۔ اچھا نہیں لگ رہا، محفل بہت بکری بکری لگ رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ جناب والا آپ یہ سمجھ رہے ہیں شادی بیاہ میں آ کے کبھی پات خالی ہو تو بھات کھاؤں گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بھی پات خالی ہونے والی بات نہیں ہے، یہ دسترخوان یہ محفل اللہ کی ہے، اور یہاں پہ جو صدقہ بٹ رہا ہے وہ محمد عربی کا صدقہ بٹ رہا ہے، اس میں کبھی کمی آ نہیں سکتی، کبھی کہیں سے ختم ہونے والا نہیں، یہاں پہ تو معاملہ ہے جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، یہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم یہاں پہ جس نے جس طریقے سے بڑھ کر مانگا اللہ نے اس سے سوا اسے عطا فرمایا۔ تو بس آپ کی بس مرضیوں کے اوپر ہے، آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے توجہ بنا لیں، ادھر ادھر جو بھٹک رہے ہیں وہ حضرات تھوڑے قریب آ جائیں، اور آپ حضرات جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس آپ سے ہی میرا مخاطبہ میرا مکالمہ ہے، بس آپ توجہ سے سن لیں، انشاءاللہ گفتگو کامیاب ہو جائے گی۔ آپ نے اس پہ عمل کر لیا، یہ جلسے والے ہم سب کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کے عمل کرنے کے صدقے میں سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں گے، بولے انشاءاللہ جی، بولے انشاءاللہ جی۔ تو اب غور سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں خرچ عطا کیا، اللہ کی راہ میں دیا، قربان کیا، اللہ کی راہ میں اس نے لوگوں کے اوپر دین کے اوپر جہاں جہاں ضرورت تھی اس نے اپنے مال کو لگایا۔ حالانکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کے جیب میں جو پیسہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ہے، حالانکہ آپ بھول گئے، بھول اس وجہ سے گئے آپ قرآن نہیں پڑھتے۔ میری بات بری لگ سکتی ہے اور لگنی بھی چاہیے، کیونکہ جناب والا ہم وہ قوم ہیں جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا تو فرمایا تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کو ہم نے قرآن میں بیان کر دیا۔ آج ذرا سوچیں، دنیا کی ساری جتنی بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے مذاہب کے ماننے والے جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں، ان کے کتابوں کے ماننے والے اپنے اپنے کتاب کا کس کس طریقے سے پرچار کر رہے، پرسار کر رہے، اس کو پڑھ رہے، لوگوں تک پہنچا رہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا، یہ میں نہیں کہتا بلکہ خود اسی ہندوستان گورنمنٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر ہندوستان میں مسلمان اگر کسی کتاب کو کم پڑھتا ہے تو وہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن ہے، جسے مسلمان سب سے کم پڑھتا ہے۔ آپ کے مدرسوں کی تعداد کتنی آپ خود اندازہ لگا لیجئے، مدرسے میں جانے والے طلبہ کتنے آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ جناب والا ہمارے گھروں میں رکھا ہوا قرآن ایک زینت کا سامان ہے، ہم پڑھتے نہیں، لیکن اندازہ لگائیے اسی کلام مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم خرچ کرو اس مال سے جسے ہم نے تمہیں رزق میں دیا ہے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی قرآن میں بتایا ہے کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ مال تمہارا نہیں ہے، رزقناکم یہ ہم نے تمہیں رزق میں دیا ہے۔ اب خود سوچئے، مالک خود دے اور خود کہے میری راہ میں خرچہ کرو، مالک نے دیا ہے آپ خرچہ کریں، جو جس نے دیا ہے خرچہ کریں گے نام اس کا ہونا چاہیے، لیکن ہمارا رب ہمارا خدا کتنا کریم ہے، دیتا بھی وہی ہے، ہم سے کہتا بھی ہے لٹاؤ، لٹاؤ گے تو کمی نہیں ہوگی، ایک خرچہ کرو گے اس کے بدلے میں 700 گنا عطا کروں گا، اور ایسا نہیں ہے تم جب میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں اس کے بدلے میں تمہیں عطا تو کروں گا ہی بلکہ تمہاری زندگی بھی صاف ہو جائے گی، تمہارے جینے کا مقصد بھی صاف ہو جائے گا، تمہاری قبر کی
منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، یہاں تک کہ میدان حشر میں بھی تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ حضرات آپ دیکھیں کہ وہ جس نے اپنے مال کو اللہ کی محمد راہ میں شفیق خرچ قادری کیا۔ صاحب کی آمد ہوئی ہے، ممبر رسول پر نعروں کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں استاذ الاساتذہ، استاذ القرہ، استاذ الحفاظ حضرت حافظ القاری شفیق صاحب قبلہ دامت ظل العالی و نورانی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دم قدم کی برکتوں سے سارے زمانے کو فیض یاب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریات اہل بیت اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، تو میں یہ بیان کر رہا تھا، قرآن یہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈر گیا۔ اب یہاں سے مخاطبہ ہمارے نوجوانوں سے۔ آج کل ہمارے نوجوان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ ماشاءاللہ، میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن اسی نوجوانوں میں سے اتنے نوجوان بیٹھے ہوں گے، خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں آج کس طریقے سے فتنے ہمارے قریب ہیں۔ آج نئے نئے گیمنگ کے پلیٹ فارم بنائے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں my11circle.com، کہیں لوڈو کھیلا جا رہا، کہیں چوکر کھیلا جا رہا، کہیں پہ کرکٹ کھیلا جا رہا۔ ٹیم بناؤ، ٹیم بناؤ، 49 روپیہ میں ٹیم بناؤ، کہیں پہ کچھ بناؤ گے تو اتنا جیتو گے، اتنا جیتو گے۔ آئی پی ایل آیا، ہمارے نوجوان جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے جناب والا سٹا لگانا شروع کر دیے۔ آپ یہ بھول گئے کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس جوا بازی کو، اس قمار کو جناب والا حرام فرمایا ہے۔ آپ کے قرآن نے اسے حرام فرمایا ہے، اور حرام کا ایک نوالا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس بدن میں چلا جاتا ہے اللہ رب العزت 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرات محترم، جب برائی عام ہو جائے، جب نگر نگر، گلی گلی، شہر شہر، ہر گھر میں برائیاں ہونے لگے، تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اب انسان میں قلت آنے لگتی ہے، کہیں اس کے مال میں کمی آتی ہے، کہیں اس کے رزق میں کمی آتی ہے، کہیں سوکھا پڑتا ہے، کہیں اولا پڑتا ہے، کہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کہیں گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے آج ہمارے عمل کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہمارے گھر تباہ نہیں ہو رہے؟ کیا ہماری کھیتیاں تباہ نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارے مکانات تباہ نہیں ہو رہے؟ کیا ہمارے رزق کے دروازے ہمارے لیے بند نہیں کیے جا رہے؟ جناب والا، اے نوجوانوں سنو، آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جتنا زیادہ شارٹ کٹ اپنائیں گے اتنا جلدی ہم امیر بن جائیں گے، اتنے ہی زیادہ ہم مالدار بن جائیں گے۔ لیکن سنو، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے کبھی کوئی شارٹ کٹ بتایا ہی نہیں۔ کیا کہنا، ہمارے نبی نے کوئی شارٹ کٹ طریقہ دیا ہی نہیں، بلکہ نبی نے وہ طریقہ دیا۔ اے نوجوانوں کان کھول کے سنو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اعظم الفرائض بعد الفرائض، کہ تمام فرائض میں سے جب تمام فرائض جو بھی اللہ نے نماز، روزے، حج، زکات آپ پہ فرض کیے ہیں، اس کے بعد اگر مومنوں پہ کوئی بڑا فرض ہے تو وہ کسب الحلال ہے، حلال روزی کمانا ہے۔ حلال روزی کمانا ماشاءاللہ، تمام فرائض کے بعد سب سے زیادہ بڑا فرض ہے، سب سے اہم فرض ہے حلال روزی کمانا۔ اب حلال روزی کمانا کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے ہاں آدمی یہ سوچتا ہے فلانے کو ہم کچھ بتا دیں ہمیں کمیشن مل جائے، فلانے کو ہم تھوڑی راہ دکھا دیں ہمیں تھوڑا سا کہیں سے مال حاصل ہو جائے۔ اے میرے نوجوانوں، یاد رکھو محنت سے جو مال کمایا جاتا ہے اس مال کی لذت ہی الگ ہوتی ہے، اس میں چاشنی ہی الگ ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مال چاہے آپ کتنا بھی کما لیں اور وہ مال اگر حرام کا ہے، اور جیسے آج کے دور میں ہمارے نوجوان یہ جو گیمنگ پلیٹ فارم ہیں ان پہ جوا کھیل کے آپ کس طریقے سے پیسے لگا کر جو پیسہ حاصل کرتے ہیں، کچھ بھی پیسہ جیتتے ہیں، جناب والا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سود کھانے والے کی، اور سود کھانے والے کے لیے شریعت میں سب سے جو چھوٹا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ 40 بار زنا کرے۔
اے نوجوانوں شارٹ کٹ نہیں، اپنے نبی کا طریقہ دیکھو. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی عمر تو ماشاءاللہ کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 25 سال، کوئی 30 سال، کوئی 35 سال. جناب والا اس موضوع پہ بولنا اس وجہ سے ضروری ہے. میں کانپور گیا ہوا تھا، ایک آدمی میرے پاس آ کے رو رہا تھا، حضرت میرا بیٹا 4 بچوں کا باپ ہے اور اس کی بیوی ہے، لیکن وہ کماتا نہیں، دن بھر بیٹھ کے موبائل پہ گیم کھیلتا ہے، لوڈو کھیلتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے کھیل کھیلتا ہے، اور دن بھر کھیلنے کے بعد 140 روپیہ 150 روپیہ کبھی کبھی 200 روپیہ جیت پاتا ہے، اور کسی دن پتہ چلا 1000 روپے 500 روپے وہ ہار جاتا ہے. جناب والا اندازہ لگاؤ، ایک باپ نے آپ کو پیدا کیا، کتنے جتن سے پالا، آپ کے لیے ناز اٹھائے، نخرے اٹھائے، کس لیے کہ میرا بیٹا جب جوان ہوگا تو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا. لیکن آج عالم یہ ہے کہ یہ بیٹا بڑھاپے میں باپ کا سہارا نہیں بن رہا، بلکہ اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں کے لیے تکلیف کا سامان بن رہا ہے. اے میرے عزیزوں ذرا سوچو، اگر معاشرے میں ایسے ہی ہوتا رہا تو پھر ہمارے نوجوان جائیں گے کہاں؟ گیم میں آپ ایسے لگے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہے، گیم میں آپ اتنے مصروف ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو آواز دے رہے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ لگے ہوئے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، آپ کی اتنی عمریں برباد ہو رہی، آپ توجہ نہیں ڈال رہے. اندازہ لگائیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، روایتوں میں آتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی عمر 12 سال کی تھی. کتنی؟ ذرا زور سے بولیں. 12 سال. کتنی عمر تھی؟ 12 سال. اور آپ جن کی کفالت میں تھے وہ ان کا نام حضرت ابو طالب. کیا نام تھا؟ ذرا زور سے. حضرت ابو طالب کون ہے؟ ارے کون ہے؟ ذرا زور سے بولو نا. سن لیجئے، میں یہی بتانا چاہتا ہوں جناب والا. میرے پاس اتنا وقت نہیں، لیکن میں خود کہتا ہوں، سامنے نوجوان بیٹھ کے علی علی کر رہا ہے، یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت کا نام سن کے جھومے جا رہے، لیکن آپ کو کچھ پتا نہیں، کوئی تاریخ پتا نہیں. مجھے معاف کریے گا، بات ذرا کڑوی ہے، لیکن آپ کو سننی چاہیے. آپ کے نبی کے خاندان کے بارے میں نہیں پتا، آپ کو نبی کی شہزادیوں کے بارے میں نہیں پتا، آپ کو نبی کے چچاؤں کے بارے میں نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی جب اتنے عمر میں تھے تو انہوں نے کیا کیا، ہمارے نبی کی عمر جب اتنی ہوئی تو میرے نبی نے کیا کیا. ایک باپ اپنے بیٹے کو پال رہا ہے، حرام و حلال کے نوالے اس کے منہ میں ٹھوس رہا ہے، لیکن اگر کچھ نہیں دے رہا تو ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے نبی کی سیرت نہیں دے رہا، اپنے بیٹے کو نبی کی سنت نہیں دے رہا. بیٹا ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہوا نظر آتا ہے، ایک بار باپ نہیں کہتا بیٹا بیٹھ جا، بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے. بیٹا کھڑے ہو کے پانی نہ پی، تو بیٹا بیٹھ جا، 3 بار میں پانی پینا سنت ہے. اذان ہوتی رہتی ہے، باپ بھی اذان سن کے اگنور کرتا ہے، جس طریقے سے بیٹا بیٹھ کے اگنور کرتا ہے. نہ باپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بیٹے سے کہہ دے کہ بیٹا چل اذان ہو گئی ہے، مسجد سامنے ہے. جناب والا قرآن کی جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اس کے ترجمے کو آپ جب سنیں، آپ کے اندر ایک خوف طاری ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک لرزہ طاری ہونا چاہیے، ڈر جانا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، جان لو ان قریب وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. حضرات محترم، یوتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو خوب سے خوب پاک کر دے. حضرات محترم، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور وہ تصدیق کرے بالحسنى، اچھے چیز کی. تو جس کی تصدیق کرنی ہے، جس بالحسنى کی تصدیق کرنی ہے، وہ تصدیق کس چیز کی کرنی ہے؟ اذان ہوئی اللہ اکبر، اب آپ کو تصدیق کرنی ہے. ہاں اللہ اکبر، مسجد میں حاضر ہو کے آپ کو وضو کرنا ہے، وقت پہ نماز پڑھنا ہے، تب تصدیق ہوگی. رمضان آیا، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، تب تصدیق ہوگی. جناب والا آپ اپنے دروازے پہ بیٹھے رہیں، یہ تصدیق نہیں ہوئی بلکہ آپ نے انکار کیا. اللہ کا مؤذن بلاتا رہا، آپ سننے نہیں گئے، آپ نے انکار کیا. اور انکار کیا جناب والا تو یاد رکھیے، میں نہیں کہتا. خواجہ غریب نواز کا نام سنا ہے آپ نے؟ ذرا زور سے، بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں جی. سنا آپ نے خواجہ غریب نواز کا نام؟ انہی کے واقعات میں سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک وادی تیار کر رکھی ہے، جو وادی اتنی گرم ہے، اتنی گرم ہے، اتنی گرم ہے کہ اگر اس وادی میں سے ابلنے والے لوہے رانگے اور جو اس کی آگ کی شرارے، آگ کے شرارے ہیں، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی اس دنیا میں گر جائے تو زمین پر جتنے بھی پانی کے کنویں، چشمے، سمندر ہیں، سب کے سب اس کی گرمی سے سوکھ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام حاویہ ہے۔ آگے خواجہ غریب نواز رحمت رضوان روتے روتے فرماتے ہیں جانتے ہو اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ مریدوں نے پوچھا حضرت ایسا خطرناک معاملہ، ایسی کڑی سزا کس کو دی جائے گی؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ایسی کڑی سزا بے نمازی کو دی جائے گی۔ کس کو دی جائے گی؟ ذرا زور سے، بے نمازی، ذرا زور سے، کس کو؟ اب ذرا سوچو، کیا باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا آگ میں ڈال دیا جائے؟ بیٹا چاہتا ہے کہ اس کا باپ آگ میں ڈال دیا جائے؟ اگر چاہتے ہیں جناب والا تو پھر اذان سن کے آپ چھوڑتے رہیے، اگر نہیں چاہتے تو تڑپ جائیے۔ جب بھی اذان ہو آپ کا ٹھکانہ مسجد ہونا چاہیے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے نبی کا بچپنا جب تھا تو آپ کو پہلے آپ کی اماں محترمہ نے پالا، پھر دادی نے پالا، دادا نے پالا، دادا کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو پالا۔ حضرت ابو طالب غریب تھے، حضور نے دیکھا کہ میرے چچا غریب ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، کیوں نہ میں بھی اپنے چچا کے کام میں ہاتھ بٹاؤں۔ یاد رکھو میں کسی دنیا دار کی بات نہیں کر رہا، میں احمد مختار کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے چچا کی مشقت دیکھی، کہا مجھے بھی گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ 12 سال کی عمر میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل گئے۔ ذرا غور سے سننا میرے مسلمانوں، میرے نبی روزی کمانے کے لیے، کسب حلال کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ کام کون سا کر رہے؟ گئے مکے کے ایک تاجر کے پاس، کہا مجھے نوکری دو، مجھے کچھ کام دے دو۔ اس نے کہا اے محمد تم تو بڑے سچے آدمی ہو، تمہیں کون بھلا نوکری نہیں دے گا، بتاؤ تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ جناب والا آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان کہ مسلمان کو نوکری نہیں ملتی، کوئی کام پہ نہیں رکھتا۔ ارے جناب والا ذرا سوچو تو صحیح، اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھا ہوتا، ہمارے نبی کا یہ عالم، زبان سے جب بھی بولے تو سچ بولے۔ میرے نبی کا کردار دیکھو، جس راستے پہ چلے جائیں ادھر لوگ آپ کی امانت کی گواہیاں دیتے ہوئے نظر آئیں۔ آج کے آپ کے کردار کا عالم یہ ہے، راستے سے چلے جا رہے تو میرے نبی اپنے نگاہوں کو ادھر ادھر اٹھا کے گھروں کو جھانکتے تاکتے ہوئے نہیں چل رہے، بلکہ آپ راستے کے وقار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا یہ عالم ہے، ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان آج جب نوجوان راستے پہ چلتا ہے تو ادھر ادھر تاکتے جھانکتے ہوئے کسی کے گھر سے کوئی نظر آ جائے، کہیں پر کوئی بیٹھی ہوئی مل جائے، کہیں پر کوئی اور ہو، آنکھیں ٹھنڈی کر لوں، میں اس کو دیکھ لوں، فلاں کو دیکھ لوں۔ جناب والا یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اے مسلمانوں یاد رکھو زمانے میں آپ کو وقار اور عزت اسی چیز سے مل سکتی ہے کہ آپ اپنے نبی کے سیرت کو اپنی زندگی میں بسا لیں، اپنے آپ کو نبی والا بنا لیں، انشاءاللہ پھر کوئی آپ کو یہ نہ کہے گا کہ تمہارے لیے نوکری نہیں ہے، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ جو سچا مصطفیٰ کا غلام ہے میں اسی کے لیے نوکری رکھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں ذات محترم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس تاجر سے نوکری لی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بکری چراؤ۔ کیا چراؤ؟ ذرا زور سے، بکری چراؤ۔ اور بکری چرانا، جب شام کو بکری چرا لو گے تو میں تمہیں یہ دونوں ہاتھ دیکھیے، ایک اجری، یہ ایک ہم اجری بولتے ہیں، ایک لپ میں تمہیں کھجور دوں گا۔ کیا دوں گا؟ کھجور، یعنی اتنے کھجور کے بدلے تمہیں بکری چلانی ہے صبح سے شام تک۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 12 سال کی عمر میں، اے نوجوانوں اندازہ لگاؤ کتنی کڑی محنت کر رہے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں نبی بکری چرا رہے، شام تک جب آپ نے بکری چرائی آپ کو ایک اجری کھجور ملی، آپ اسے لے کے اپنے چچا کی بارگاہ میں گئے۔ جناب والا اندازہ لگائیے میرے نبی علیہ
الصلوۃ والتسلیم کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو آپ کے حوالے کر دیا، کائنات کے خزینے، زمین کے دفینے، جو کچھ بھی ہے سب نبی کے دست قدرت میں عطا اللہ تبارک و تعالی نے دست اقدس میں عطا فرما دیے، تو میرے نبی اگر اشارہ کر دیتے تو پتھر سونا نہ بن جاتا؟ ذرا زور سے، پتھر سونا نہ بن جاتا؟ میرے نبی اشارہ کر دیتے آسمان سے جنتی کھانا چلا آتا، لیکن جناب والا نہیں۔ اے نوجوانوں، یہ میرے نبی کو اپنے آنے والی قوم کو بتانا تھا کہ اے میرے امت، اے میری امت، اے میرے ماننے والوں، یاد رکھنا کبھی بھی تم حرام کے دروازے پہ مت جانا، تم محنت کرو، مشقت کرو، ایک نوالا ہی کھاؤ لیکن حلال کی روزی کھاؤ، ایک نوالا کھائیے لیکن حلال کی روزی سے کھائیے۔ جناب والا یہ ہمارے نبی کا طریقہ رہا ہے۔ اے میرے عزیزوں، میرے محترم، اندازہ لگائیے اسی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے کہ معاشرہ کیسے درست رہ سکتا ہے۔ آج معاشرے میں بہت زیادہ آپ دیکھیں گے اتل پتل ہے، آئے دن خبریں آتی ہیں، فلاں کا معاملہ ہو گیا، فلاں کے گھر سے کوئی بھاگ گیا، فلاں کوئی لڑکا بھاگا جا رہا ہے تو کوئی لڑکی بھاگی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ آج عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور طرح طرح کی چیزیں کہی جا رہی ہیں، کہیں بیٹیوں کے نام پر، کہیں بیٹوں کے نام پر۔ اے میرے عزیزوں، لیکن ایک بات میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میرا سوال غیروں سے نہیں ہے کہ غیر کیا کہتے ہیں، لیکن سوال آپ سے ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اندازہ لگائیے جس نبی کی یہ شان کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکے کی گلیوں میں گزرتے تھے تو مکے کی ہر ایک عورت یہ چاہتی تھی کہ محمد جیسا شوہر مجھے ملے۔ کیا کہنا؟ مکے کی ہر عورت، یہ میں خود نہیں کہہ رہا، روایتوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ میرے نبی کی جوانی کا عالم ہے، 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے نکاح کیا ہے۔ اس سے پہلے کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی مکے کی جس گلی سے گزر رہے ہیں ہر عورت یہی چاہتی ہے اگر لڑکا ہو تو محمد کی طرح ہو۔ کتنا سچا لڑکا ہے، کتنا بہتر لڑکا ہے، دیکھو تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، دیکھو تو کتنا مدد کرتا ہے، غریبوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، یہ دیکھو بیواؤں کے لیے کام آتا ہے، یہ دیکھو اپنے پیٹھ پر دوسرے کا بوجھ لاد کر اس کے گھر تک پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ محمد کی زبان ہے جس سے کبھی کسی نے گالی نہیں سنی، یہ محمد کی آنکھیں ہیں جسے کبھی کسی نے کسی غیر کی طرف اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اتنے پاک دامن تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، لیکن آج اسی نبی کے ماننے والے نوجوان، عالم یہ ہے جناب والا اگر گندگی دیکھنی ہو تو ہمارے اندر، جی میں غلط بول رہا ہوں، میری بات ذرا غور سے سنیں، بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن آپ کو سننا پڑے گا جناب والا۔ آج عالم یہ ہے ہمارا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، کسی کا معاملہ کسی کے ماموں کی لڑکی سے ہے، کسی کا معاملہ کسی کے خالہ کی لڑکی سے ہے، کسی کا معاملہ کسی کے پھپھو کے لڑکی سے ہے۔ جناب والا کیا تم بھول گئے کہ یہ جو معاملات تم کر رہے ہو یہ شریعت نے حرام قرار دے رکھا ہے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں جناب والا کہ ہم جوانی کے ایام میں ہیں، ہم عشق کر رہے ہیں، آپ عشق نہیں کر رہے بلکہ اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ اور اے جناب والا اس کی سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ نکل کے آتی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم میں کسی برائی کو عام کرے اور وہ برائی جب لوگوں میں عام ہو، جس نے بھی اس کو پہلی بار کیا اس کو تو سزا ملے گی، پھر وہ برائی اس سے جتنے لوگ سیکھیں گے اور قیامت تک جتنے لوگ اس کو عمل میں لائیں گے ان تمام لوگوں کے کرنے کا گناہ اس آدمی کو ملے گا جس نے قوم میں برائی سکھائی ہے، برائی ڈالی ہے جناب والا، جس نے برائی ڈالی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، آپ نے یہ سمجھا کہ میں کر رہا ہوں کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ کو آپ کا بھائی دیکھ رہا ہے، آپ کا بھائی کسی اور لڑکی کو دیکھے گا، میری بہن سوچتی ہے میری اماں نہیں جان رہی، میرے ابا نہیں جان رہے، لیکن اے بہن تیری سہیلی تو جان رہی ہے، تیری بہن تو جان رہی ہے، آج وہ چھوٹی ہے لیکن کل جب وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچے گی تو وہ بھی یہی کام کرے گی۔ کیا چاہتے ہو معاشرے میں زنا کا بازار گرم ہو جائے؟ اور یاد رکھنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس قوم کے لیے روٹی مہنگی کر دیتا ہے۔
آج کہتے ہیں نوکری چھوٹ گئی، آج ہمارے کاروبار ختم ہو گئے، آج ہمارے معاملات ختم ہو گئے۔ اے نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو سدھاریے۔ یہ قرآن مقدس، قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر یہ جشن دستار بندی سجائی گئی ہے۔ قرآن ہے کیا؟ بس ایک لفظوں میں یہ سن لیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار نام لیا، جناب والا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر 113 صحیفے نازل فرمائے۔ 113 صحیفوں کا علم اللہ رب العزت نے 4 کتابوں میں رکھا۔ ان 4 کتابوں کا علم اللہ نے بسم اللہ اللہ نے قرآن میں رکھا۔ قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں رکھا، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم اللہ رب العزت نے بسم اللہ کے با میں رکھا۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ بسم اللہ کے با کا جو نقطہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں علی ہوں۔ اندازہ لگائیے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قرآن کو ہمیشہ سینے سے لگائے ہوئے، ہمیشہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کو پکارتے پکارتے، لوگوں کو دعوت دیتے دیتے، اے لوگوں مسجد چلو، فجر کی اذان ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن علی علی کا نام لینے والے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس امام حسین کے نام پر کربلا والوں کا نام سن کے آپ مچل رہے تھے، آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا کہ کربلا کے میدان کا ایک آخری منظر یہ بھی ہے کہ امام حسین جب کلام مجید پڑھتے ہوئے اپنی گردن کٹاتے ہیں تو جب سر نیزے کی بلندی پہ آتا ہے اس وقت بھی امام حسین قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ قرآن ہے جسے امام نے کبھی چھوڑا نہیں۔ کیا سمجھے؟ امام یہ سکھا کے گئے، تمہیں بتا کے گئے، اے لوگوں قرآن کو کبھی چھوڑنا نہیں، اس سے دور نہیں ہونا، اس سے لگے رہنا، قرآن کو پھیلانا، اس کو آگے لے جانا، اس کی تکمیل میں لگے رہنا، یہ عین ثواب کا کام ہے۔ قرآن سیکھنا، سکھانا اور دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ حضرات محترم، اب ذرا آپ خود ذرا توجہ دے کے بات سمجھیں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ آپ کسی بھی مدرسے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی کیا کرتے ہیں؟ ذرا زور سے۔ سال میں آپ فطرہ نکالتے ہیں، کتنا؟ جو سب سے کم ہو، 50 روپیہ، 55 روپیہ، 60 روپیہ۔ ہمارے میں کہا تو کوئی آدمی بھولے سے بھی اللہ معاف کرے یہ نہیں کہتا کہ چلو میرے نبی نے تو منکے کے بارے میں بھی کہا ہے، کھجور کے بارے میں بھی کہا ہے، پنیر کے بارے میں بھی کہا ہے، چلو وہ والی نکال دیں۔ کوئی نہیں نکالتا۔ 50 روپیہ، 55 روپیہ آپ نے فطرے میں نکال دیا۔ ہمارے یہاں کے لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے؟ جی نہیں، جو سمجھ میں آیا آپ نے دے دیا۔ آپ کھیتی کرتے ہیں، آپ عشر کے نام پہ جو چیزیں نکالتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ عشر کیسے نکالنا چاہیے۔ جناب والا، آپ ذرا سوچ کے بتائیے کہ آپ اپنے کسی بھی دینی ادارے یا مدرسے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ جی کچھ نہیں۔ 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، سال میں آپ نے بڑھ کے 5000 روپے کا چندہ اگر کٹوا لیا بھولے سے تو آپ آ کے مولانا مہتاب صاحب کے سینے پہ چڑھ جائیں گے۔ اگرچہ ان کے یہاں کا نظام یہ ہو کہ ہمارے یہاں کے بچے پڑھائی کے بعد قرآن خوانی جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب ابھی قرآن خوانی ہو، ابھی چندہ نہ لیبا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت و تاج شریعت، زینت بزم علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا حنیف القادری صاحب قبلہ بریلی شریف کی ممبر رسول پر آمد ہو رہی ہے۔ نعروں کے ساتھ میں استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادب اور احترام کے ساتھ میں بیٹھے تشریف رکھیے۔ خطیب اہل سنت والجماعت حضرت مولانا حنیف صاحب قبلہ دامت ظل العالم والنورانی تشریف لائے۔ میری بات کو غور سے سن لے، اے نوجوانوں، اے بابو، اے بیٹھ جاؤ میرے لال، بیٹھ جاؤ۔ ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ موبائل کا ریچارج جتنا زیادہ جی بی والا ہوگا وہی کرائیں گے۔ 899 روپے کا ایئرٹیل والا ریچارج ہوگا جس میں 3 جی بی ملے گا۔ کاہے کے لیے؟ دنیا
سیدھے خرافات دیکھنے کے لیے. لیکن جناب والا ذرا سوچو, ایک پیسہ جو آپ نے جی بی میں برباد کر دیا, کل قیامت میں حساب دیتے رہو گے لیکن حساب نہیں دے پاؤ گے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں خرچہ کر دو تو حساب تمہیں نہیں دینا, بلکہ قیامت میں اللہ تمہارے مال کا خود حساب دے گا. ارے یہاں خرچہ کیا, تو نے میری مسجد میں لگایا, تو نے قرآن میں لگایا, تو نے طالب علم کے اوپر لگایا. جناب والا ذرا سوچئے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, بس یہ آخری بات ہے, ذرا غور سے سنیں. آپ کے بچے جو انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں, ان کی آپ فیس دیتے ہیں, فیس 1000 روپے, 500 روپے, 700 روپے. ایڈمیشن کے ٹائم آپ ایڈمیشن فیس, ڈونیشن الگ سے 50,000, 55,000. جتنے بڑے عیسائی کا اسکول اتنا بڑا, اتنی زیادہ اس کی فیس, اتنی بڑی اس کی ڈیمانڈ آپ کرتے ہیں. لیکن ایک بات ذرا سوچیں, آپ اپنے سال بھر کی زکوٰۃ نکالیے اور نکالنے کے بعد آپ اسکول جائیے, کسی بھی اسکول, اور جا کے کہیے صاحب یہ میرے زکوٰۃ کا پیسہ ہے, میں اس کو آپ کے اسکول میں دے رہا ہوں, آپ اس کو لے لیجیے. اسکول والا آپ کو ڈانٹ کے بھگائے گا, کہہ رہے کیا بات کر رہے ہو, یہ زکوٰۃ کا گندا مال تم مجھے لا کے دے رہے ہو, یہ زکوٰۃ کا مال تم مجھے دے رہے ہو, لے جاؤ, نہیں چاہیے تمہاری زکوٰۃ. اللہ اکبر, ذرا سوچو تو صحیح, ایک غیر بھی آپ کے زکوٰۃ کے مال کو لینے کو تیار نہیں, کیونکہ جناب والا یہ مال میلا ہے, کچیلا ہے. لیکن آپ ذرا سوچیں, آپ کی زکوٰۃ کے مال کو ادارے لیتے ہیں, کیوں لیتے ہیں, مجبوری ان کے سامنے ہے. آپ اچھا مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہی نہیں, اچھا مال نہیں لگاتے. کسان عشر کے نام پر وہی بوری نکالے گا جو سب سے گھٹیا ہوگی. چندہ دینے والے امام صاحب کو وہ چندہ دیں گے جو نوٹ مارکیٹ میں نہیں چلے گی. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ ہمارے ہاں ایک طریقہ بن گیا ہے. ارے میرے عزیزوں, میرے محترم, آپ سوچو, آپ کا گھٹیا مال جسے شریعت نے یہ کہا ہے نکالو اور پہنچاؤ, کوئی نہیں لیتا, لیکن ادارے والے مجبوری میں لیتے ہیں کہ اگر نہ لے تو قرآن کی تعلیم بند ہو جائے گی. مسجدوں کے لیے مؤذن کہاں ملیں گے, مسجدوں کے لیے امام کہاں ملیں گے. اے میرے عزیزوں, ذرا سوچو, آپ کا بچہ, آپ کا امام کیسا ہونا چاہیے, ذرا زور سے, کیسا امام چاہتے ہیں. ایک امام زکوٰۃ کی رقم کھا کے آئے اور ایک امام جو بغیر زکوٰۃ والا ہو, کس کو پسند کریں گے آپ؟ میری بات تھوڑی سی آپ کو بری لگ رہی ہوگی, لیکن آپ ذرا سوچیں یہ کہنا کیوں پڑ رہا ہے. ہم نے طریقہ ہی بنا دیا ہے, زکوٰۃ دیں گے اور کچھ نہیں دیں گے. امام حسین کا نام لینے والے بھول گئے, امام حسین اپنے گھر میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے دروازے پر ایک سائل آ گیا, ایک بھکاری آ گیا, اس نے کہا اے آل محمد مجھے کچھ دے دو, میں بھوکا ہوں. امام حسین نفل نماز پڑھ رہے تھے, نیت توڑ گئے گھر میں, اور جو پیسہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے, اہل بیت کے خرچے کے لیے رکھا تھا, لے کر آئے اور پورا 200 درہم اس غریب کو دے دیا. گھر والوں نے کہا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, کہا جب یہ نہیں تھا تب بھی اللہ نے دیا, اب نہیں ہے تب بھی اللہ ہی دے گا. یہ بھروسہ ہونا چاہیے. جناب والا, جب ہمارے بزرگوں نے اپنے اچھے مال کو قربان کر دیا, تو بتاؤ قرآن کے لیے اچھا مال قربان کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے نا, ذرا زور سے. 11ویں والے جی, 11ویں شریف آ رہا ہے نا, ابھی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ توشہ آپ کھائیں, بریانی آپ کھائیں, غوث پاک کا لنگر آپ کھائیں, تو خالی کھائیں, کریں کچھ نہیں. ذرا زور سے, کریں گے غوث پاک کے نام پہ کتنے لوگ کریں گے, ذرا زور سے ہاتھ اٹھائیے. ارے ہاں اٹھاؤ میرے لال, کتنے لوگ. تو بڑی محبت سے 11ویں والے پیر کے نام پہ 11,000 روپے مدرسے میں کون دے گا؟ ارے ذرا زور سے, ہو گیا, ختم جی, کوئی بھی نہیں جی. مرحوم حاجی بکریدی صاحب, گوپالی پور. اچھا,
ان کا پوتا محمد فیضان، آج اس کی دستار بندی ہوئی ہے 11,000 روپے. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. جی کتنا 11,000 روپے. اور سنو، یہ 11,000 روپے کا مول خالی یہ نہیں ہے کہ مدرسے کا معاملہ ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ زور سے ارے کس کا گھر ہے؟ تو رسول اللہ کا گھر کہاں ہوگا؟ ارے جنت میں ہوگا نا بھائی. کہاں ہوگا؟ ارے جنت میں ہوگا. تو جنت میں گھر چاہتے ہیں تو بناؤ رسول اللہ کا گھر. ارے آ جائیے. ارے 11,000 کے نام پہ اٹھو نا، محنت کر کے لے کے اٹھیں. ایک دل میں چلو آپ کے لیے میں آفر رکھتا ہوں. آپ اگر ابھی ایک مشت نہیں دے سکتے تو ابھی 11ویں شریف آنے میں ذی الحجہ، جی اس کے بعد محرم، پھر سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، یعنی لمسم آپ کے پاس 4 مہینہ ہے. آپ 4 مہینے میں دے دیجئے گا. جی ارے قسطوں میں دے دیجئے گا. آج کل تو معاملہ ہی ہے، آدمی قسطوں میں سامان خرید رہا ہے. تو چلو آپ رسول اللہ کے گھر کی بنیاد ہی قسطوں میں ڈال لیجئے. جی ذرا زور سے. جی نہیں چلے گا. جی ابھی کسی پارٹی کا چندہ ہوتا تو جیب سے دھڑا دھڑ نکلتا، کیونکہ جناب والا نیتا جی جیتنے کے بعد ہمارا خیال رکھیں گے. آپ بھول گئے. آپ دے دو یہاں اللہ اس کے رسول کے نام پر، آپ کا کوئی خیال رکھے نہ رکھے، لیکن میدان محشر میں ساقی کوثر تمہارا خیال رکھیں گے. جی 11,000 بھاری ہے. جی 11,000 بھاری ہے. چلیے ٹھیک ہے، چھوڑیے 11,000 بھاری ہے تو 1,000 کے نام پہ آ جائیے. چلیے 1,000 والے آ جائیے. لے بھائی، لے پکڑو اسے. اچھا 5,000 بھی ہے. ارے واہ ماشاءاللہ. 5,000 روپے مولانا نعیم اشرفی صاحب چندہ پور کی جانب سے آیا ہے. 1,000 روپے. اچھا ماشاءاللہ 21 روپے رحمت اللہ ہاشمی صاحب. جی 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 ہاں بھائی لے لو بھائی. یہ بابو گھما لو یار، پکڑو اسے، گھماؤ جس سے جو ہو سکے. چلو اپنے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اپنے 1 مہینے کے ریچارج کا پیسہ دو. اچھا یہاں کے سابق پرنسپل صاحب کی طرف سے 5100 روپے کا انعام آیا ہے. لے بابو لے پکڑ، دیر نہ کر. نا چندہ کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. یہ دین چندے سے چلتا ہے. چندہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے، دینا عثمان غنی کی سنت ہے، دینا ابو بکر کی سنت ہے، دینا صحابہ کی سنت ہے. ارے بن جاؤ صحابہ کی سنت اپنانے والے. ارے نکالو جیب سے جو ہو اس مدرسے اور اس ادارے کے نام پر، تاکہ آپ بھی کہہ سکیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں مدرسہ اسلامیہ گلشن مدینہ کے لیے 5,000 روپے کا چیک آیا ہوا ہے. جی حاجی بابو انصاری محمد یعقوب، جی حاجی ببو انصاری لگی بازار سریاواں، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے. یاد رکھیے گا یہ 51,000 صرف 51,000 یہ کیا 5100 نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، کہ تمہاری موت آنے سے پہلے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو تمہاری موت کے بعد آشائش کا سامان بنائے گا. جی حضرت محترم زور سے ارے ڈالو نا اپنے ریچارج کا پیسہ. قرآن، ارے قرآن کے لیے آپ دے رہے، جناب والا قرآن کے نام پہ دے رہے. آپ نے مدرسے کی خدمتیں دیکھی. یہاں پہ 5 حفاظ کی دستار بندی ہوئی، اور ان کی دستار بندی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے گھر والوں میں سے بہت سے لوگوں کی مغفرت کرائے گا. جی ان کے سروں پر اللہ رب العزت ایسا تاج رکھے گا ان کے والدین کے سروں پر کہ چاند سورج کی روشنی بھی اس کے آگے پھیکی پڑ جائے گی. تو حضرت محترم آپ نے بھی اگر دیا ہوگا تو کل قیامت میں میرے نبی نے ایک نقشہ کھینچا ہے. ایک آدمی ہے فرشتے گھسیٹ کے جہنم لے جا رہے، کوئی عمل کام نہیں آیا. اتنے میں کیا دیکھا؟ ارے محلے کے حافظ جی چلے جا رہے ہیں. یاد آیا محلے والے حافظ جی کو میں نے ایک بار ان کی
مدد کی تھی، نذرانہ دیا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا، ایک بار کھانا کھلایا تھا، آدمی لوٹ کے آئے گا، حافظ جی کا پیر پکڑ لے گا، حافظ جی مجھے بچا لو، آج محشر میں کہیں سے کوئی چھٹکارا نہیں، میں تو جہنم میں گیا، آپ مجھے بچا لو۔ حافظ جی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، مولا انہوں نے مجھے وضو کا پانی دیا تھا، ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت حافظ جی کی درخواست پہ آپ کی انشاءاللہ مغفرت فرماتا ہوا نظر آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ دیکھیے جناب رحمت علی ہاشمی جھینگٹ پور ان کی طرف سے 5000 روپے آئے ہیں۔ بھیا اور جناب مجھ سے جتنا آپ مسافہ کریں گے سب مدرسے میں آ جائیے، دیکھیں بھیا اللہ کے رسول علیہ السلام، حالانکہ میں اپنے آپ کو عباس علی صاحب ان کی طرف سے 500 روپے۔ من صافہ عالمن، جس نے عالم سے مسافہ کیا اس نے اللہ کے رسول سے مسافہ کیا۔ آپ مجھ سے کریں، چاہے جتنے علماء بیٹھے ہیں کسی سے مسافہ کریں، نیت یہی ہے آ جائیے مسافہ کر لیجئے۔ مدرسہ گلشن مدینہ میں آپ کا استقبال ہے اور یہ سارا مسافہ مدرسے کے لیے ہوگا۔ میری ماں بہنیں بھی بے قرار ہیں، ذرا سا آپ ان کی طرف بھی توجہ کر لیں، ہماری ماں بہنیں بھی انشاءاللہ ادارے میں ضرور تعاون کریں گے۔ محمد معید گوپالی پور 500 روپے، روشن علی دنیان مولا ان کی طرف سے 2100 روپے، اور رحمت علی ہاشمی جھینگٹ پور 5000 روپے، غلام علی آتش باز 1100 روپے، جناب معراج علی صاحب گوپی گنج 10,000 روپے، جناب حسنین ہاشمی 5000 روپے، جلال الدین منصوری 201 روپے، معشوق منصوری پرانی بازار 500 روپے، اور 1100 روپے عبد الرشید ہاشمی اور گڈو بھائی ملائی والے 1100 روپے، یہ جناب چھوٹو بھائی 500 روپے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ حفاظ کی جماعت جو اپنے سینے میں قرآن کی عظمتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک منٹ، ہمارے مدرسے کے خزانچی صاحب 1100 روپے، ماشاءاللہ سبحان اللہ خزانچی صاحب، اللہ رب العزت آپ کے خزانے میں اور برکت عطا فرمائے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آخری بات سن لو، بات 1100 روپے، جناب نظام الدین عرف مٹرو صاحب 1100 روپے۔ رکنا نہیں چاہیے، چندہ رکنا نہیں چاہیے، چاہے تقریر رک جائے۔ اور ہاں چلو جلدی ہاں سنیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن 251 روپے، علی جناب مفاتی علی مرحوم ان کے مغفرت کے لیے ان کے صاحبزادے جناب اختر علی نے ان کے احسان ثواب کے لیے دیے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جناب مقبول صاحب سلمانی فاٹک گلی 500 روپے ان کی طرف سے آئے ہیں۔ اور سنیے، آپ مدرسے میں چندہ دے رہے ہیں تو ایک بات میں کھل کے کہہ دے رہا ہوں، آپ مدرسے کے منتظمین سے حساب بھی لے سکتے ہیں۔ بالکل بالکل انشاءاللہ ضرور دیں۔ چندہ کیے تھے وہ کہاں ہے، کتنا ہے، ہر مسلمان کی امانت ہے ادارہ، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے ادارے کی حفاظت کرے کسی بھی طور سے۔ جناب وکیل ہاشمی صاحب 1100 روپے ان کے بولا گیا۔ سنیے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے والا انتقال کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس زمین کی طرف وہی فرماتا ہے جیسا اس کی شایان شان ہے، اور کہتا ہے اے زمین، یہ جو میرا بندہ آج مر کے تیرے اندر گیا ہے تو اس کے جسم کو مت کھانا۔ تو خود زمین یہ کہتی ہے اے رب، میں اس کے سینے کو، اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا مقدس کلام اس کے سینے میں موجود ہے۔ تو جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے زمین بھی اسے پہچانتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا جسم سلامت رہتا ہے۔ تو جیسے حافظ کا جسم سلامت ہوگا انشاءاللہ حافظ بنانے والوں کا جسم بھی سلامت ہوگا۔ ماشاءاللہ دیکھیے، اسی درمیان اسی بیچ مدرسے کے صدر علی جناب عبد الرؤف ہاشمی صاحب ان کی طرف سے 5000 روپے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاسین شاہ صاحب ان کی طرف سے 500 روپے آئے ہوئے ہیں، اور حاجی عظیم اللہ صاحب مرحوم حاجی عظیم اللہ صاحب ان کی طرف سے 500 روپے، محمد حسن کندی پور ان کی طرف سے 500۔
تو حضرات محترم مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ آئے ہوں گے تو پیسہ خرچہ ہو گیا ہوگا، کچھ لوگوں نے ادھر ادھر خرچ کر دیا، کچھ لوگوں کے پاس کم ہے، کچھ لوگ ڈر رہے ہیں، شرما رہے ہیں۔ شرمانا اور ڈرنا نہیں ہے، آپ جلسہ ختم ہونے کے بعد بھی آپ مدرسے میں رسید کٹوا سکتے ہیں، آپ سے جو بن پڑے اللہ کی راہ میں 1 روپے 2 روپے جو بھی ہو سکے آپ ضرور دیں، کوئی بھی اس میں منع نہیں ہے، کیونکہ جناب والا کس کے مال سے اللہ برکت دے کوئی نہیں جانتا۔ یاد کرو حضور حافظ ملت کو ایک بوڑھی عورت نے انڈا دیا، لوگوں نے کم جانا، لیکن حافظ ملت نے اس انڈے کو لیا اور اسے آپ نے بیچا تو وہ 21,000 روپے میں بکا۔ جناب والا یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، سن 1968 کی بات کر رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے کس کے مال میں اللہ کتنی برکت دے دے کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک مسلمان دوسرے کے لیے مددگار ہوتا ہے، آپ کا مال جب دوسرے مسلمان سے ملے گا تو ایک تقویت بنے گی، ایک قوت بنے گی، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو اس کے عزائم اور جو اس کے مستقبل کے مقاصد ہیں اللہ اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ مجھ سے بولنے میں اگر کسی قسم کی کوئی خامی جی عالی جناب جمیل انصاری اینچ ان کی طرف سے 5,000 روپے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ حج کے سفر پر ہے، حج کرنے کے لیے گئے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ حاجی جب اور ایک بچہ مومن نہال اس کی دستار بندی ہے، اس کے والد صاحب نے 5100 روپے دیے ہیں، عبدالقیوم سرائی ممریج۔ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال حضرات محترم بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ کیا ضرورت سے دیکھیے اسی درمیان بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرحوم حاجی عظیم اللہ صاحب کی مغفرت کے لیے ان کے بیٹے محمد شاہد نے 11,000 روپے مدرسے کو چندہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، پہلے ان کو دین کا درس دیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کے لیے بھی آپ ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں، تبھی ہم ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھاتے، میرے نبی علیہ السلام نے جو سب سے پہلی چیز بتائی ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم حب اہل بیت وقراءۃ القرآن۔ اپنی اولادوں کو تم 3 طریقے سے پالو، پہلے ان کو نبی کی محبت سکھاؤ، دوسری چیز اہل بیت سے محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔